باب عین رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح نوبید بن اسماعیل قال ابو اسامہ شام نبی قال لما صار وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قریش کو پتہ چل گیا کہ وسلم آ رہے ہیں. خرج ابو سفیان بن حرب حکیم بن حزام بدیل بن ورقا یہ تینوں حضرات نکلے یلتمسون الخبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے. فاقبلوا یسو حتی اتوا مر الزہران. مر الزہران آج بھی اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے جب آپ مدینہ مکہ سے گزریں گے تو یہ کچھ 50-100 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً. فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ کرنا نیران وعرفہ تو آگ لگی ہوئی تھی، جگہ جگہ پر آگ تھی. پیغمبر سلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ ہر ایک آگ جلائے. 10,000 صحابہ نے آگ جلائی، 10,000 نیران تھی ایسے آگ بڑے علاقے میں، ایسے جیسے عرفہ کی نیران ہو. عرفہ حاجی لوگ جب عرفات میں جمع ہوتے تھے تو رات کو وہ آگ جلایا کرتے تھے. ایک تو روشنی کا کام بھی دیتی تھی، کھانے پکانے کا کام بھی دیتی تھی، اور کوئی جانور جو ہے وہ بھی قریب نہیں آتے تھے. تو ایسے لگتا تھا جیسے حاجیوں کا کیمپ ہو. فیضا ابو سفیان نے کہا ما حاجی قال ابو سفیان ما حاجی لکانا نیران و عرفہ، تو گویا کہ عرفہ کی آگ معلوم ہوتی. قال بدیل میں ورقا نیران و بنی عامر کے بنو عامر کی آگ ہے. یہ بنو خزاع کے لوگ جو ہے نا وہ رات کو، ان کا اتنا بڑا قبیلہ ہے کہ وہ رات کو جب آگ جلاتے ہیں تو یہ ان کی آگ معلوم ہوتی. قال ابو سفیان امر اقل من ذلک، کہا کہ نہیں، خزاع والے تھوڑے ہیں تعداد میں ان لوگوں سے جو یہاں نظر آ رہے ہیں. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے. فراؤم ناس من حرس سلم فادرکم فاخذوہم، صحابہ اکرام نے پکڑ لیا جو پہرا دے رہے تھے. دیکھا 3 اجنبیوں نے پکڑ لیا. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے پکڑا تو آپس میں جب بات چیت کر رہے تھے تو وہاں صحابہ کے خیمے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خیمہ اس طرف تھا. اچھا، ان جو چوکیداروں پر جو بڑے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے تو ابو سفیان کی خیر نہیں تھی، لیکن حضرت عباس نے جلدی سے دیکھ لیا اور جلدی سے پہنچ گئے اور ان کہا کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے تیرے مسلمان ہونے کا، چل جلدی سے میرے ساتھ چل. تو ان کو لے کے وسلم کی خدمت بھی یکدم آ گئے اور ان کو پہلے تو پناہ دے دی کہ تم میری پناہ میں ہو. وسلم فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی کسی کو پناہ دے دے گا، خواہ وہ معمولی بھی آدمی ہوگا، تو وہ اس کی پناہ بھی معتبر ہے. تو پھر پیغمبر خدمت میں لے گئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تینوں مسلمان ہو گئے. اب ابو سفیان جو ہے اور حکیم بن حزام، ابو سفیان یہ مکہ شریف کے اونچے والے حصے میں رہتے تھے اور حکیم بن حزام نیچے والا ہے جو مسفلہ کہلاتا ہے، جہاں آج کل حاجی ٹھہرتی ہے، مسفلہ والا علاقہ جہاں سے سیلاب گزرتا ہے. جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے ان کی دلداری کے لیے فرمایا کہ من دخلا دار ابی سفیان وہ آمن، وہ اوپر والا، من دخلا دارا جو ہے حکیم بن حزام وہ آمن، یہ نیچے والا، اور پھر پورے درمیان والوں کو اس میں امن ہے، اپنے اپنے دروازے بند کر لیں، اور جو مکہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سرداروں کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا جس سے صحابہ نے گزرنا تھا. چھوٹا سا درہ تھا، اس میں حطم الخیل بھی کہہ رہے ہیں، حطم الجبل بھی کہہ رہے ہیں. حطم الخیل کا مطلب ہے جہاں گھوڑے ایک دوسرے کو دھکا دے کے گزرے، چھوٹی جگہ، تاکہ سردار دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عشاق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اور جھنڈا جو ہے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا دیا تھا کہ جھنڈا جا کر جہون کے مقام پر، جہون کی آج بھی سڑک کا بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر تم نے جھنڈا گاڑنا ہے. سعد بن عبادہ کو دیا. سعد بن معاذ تو شہید ہو گئے تھے، سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے ساتھ، ان کو جھنڈا دیا تھا. اب یہ وہاں سے گزر رہے تھے. حطم الخیل کہیں گے تو وہ جہاں سے گھوڑے دھکا دے گزرے، اور حطم الجبل کہیں گے تو پہاڑ کس طرح بعض جگہ کونا نکلا ہوتا ہے راستے کے اوپر، تو یہاں ان کو کھڑا کیا تھا تاکہ وہ دیکھیں ان کے صحابہ کرام کا عشق، اور صحابہ کرام ان مجاہدین کو دیکھیں، ان کو وہاں کھڑا کیا. تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جب وہاں سے گزرے تو حضرت سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھ لیا. ان کا کل یوم یوم الملحمہ، آج جو ہے نا جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے.
آج جو ہے نا ہر چیز کو حلال کر دیا جائے گا، اس طریقے پر کہا۔ تو جب پیغمبر سلام آخر میں آئے، جیسے ابھی تفصیل آ رہی ہے، آخری ایک چھوٹا سا، پہلے بڑے بڑے جو نا وہ گئے، یہ فلاں بنو غفار ہے، یہ بنو سلیم ہے، یہ فلاں ہے، فلاں یہ انصار ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا کتیبہ، چھوٹے سے ایک لشکر آیا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے چند شاک آپ کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ابن عبادہ تو کہتا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے، تو کیا آپ اپنی قوم کو قتل کریں گے؟ ایسے کہا۔ فرمایا کہ وہ غلط کہتا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس میں کعبہ کی عظمت میں اضافہ کیا جائے گا، آج الشعائر اسلام کو بلند کیا جائے گا۔ اچھا، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں بھی یہ طے تھا کہ جو سامنے آئے گا تو اس کو قتل کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ خالد بن ولید کو میں نے بتایا کہ اوپر کی طرف بھیجا، کیونکہ اس طرح کچھ بدماش جمع تھے کہ ان کو ذرا سیدھا کرو، لیکن آپ نے فرمایا کہ لیکن عمومی طور پر رحمت کا دن ہے اور معافی کا دن، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا آج کعبہ کی عظمت بڑھائی جائے گی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے اندر جو بت ہیں اور جو شرک کی چیزیں وہ ساری نکال کے باہر پھینکی جائیں گی۔ تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج حلال کر دیا جائے گا، اس سے مراد یہ تھا کہ اس میں جو ایسی چیزیں ہیں وہ سب نکال دیں گے، لیکن ان کے الفاظ میں چونکہ اس قسم کی چیز تھی جو انتقامی آگ کو بڑھا سکتی تھی، تو پیغمبر سلام نے سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا اور جھنڈا کہا کہ نے اس کے بیٹے قیس کو دے دو، قیس وہ جھنڈا لے لے اور وہ لے کر چلے۔ لیکن بعد میں سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ آپ کی قوم ہے، قریشی لوگ ہیں، اور قریشی لوگوں کو ایک خاص قسم کا ناز حاصل تھا، مطلب پورے عرب پر اپنے آپ کو، پورے سوری دنیا کو عجم کہتے تھے اور خود کو عرب کہتے، عجم میں نے جانور، اور یہ خاص ناز رکھتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جھنڈا نہ مجھے دیں نہ میرے بیٹے کو دیں۔ تو حضرت زبیر ابن عوام پیغمبر جو پھپھی ذات بھائی ہیں، آپ نے پھر ان کو جھنڈا دے دیا۔ اس پورے واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ چلو بیان پڑھو آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرآہ الناس من حرس فرآه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا سفيان فلما سار قال للعباس رضي الله عنه احبس أبا سفيان عند حكم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس رضي الله عنه، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار، قال ما لي ولغفار، ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ثم مر سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان يا عباس أبدا يوم الدمار، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتاب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا، فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خير خالد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعري وكرز بن جابر الفهري. وفي قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن معاذ رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على مقعده ويقول سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. وفي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن يحيى قال عن سعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن أبي حفص عن الزهري عن أبي علي بن حسين عن العبد بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا عقيل من منزل ترنا عقیل منزل، کہا کہ کل کہاں ٹھہریں گے ہم؟ وسلم کے مکانات تھے، سب کے تھے۔ اصل میں جو عقیل جو تھے نا، عقیل اور مطلب، یہ دو آدمی رہ گئے تھے پیچھے، تو پھر مطلب بھی فوت ہو گئے کفر میں، تو سارے مال اسباب عقیل کے ہاتھ میں آ گئے، تو عقیل بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔
اس لیے مسلم بن عقیل جو حضرت علی کے، جو حضرت حسین کے معاملے میں جو سب سے پہلے کوفہ میں شہید ہوئے تھے، مسلم بن عقیل، تو یہ عقیل بھی مسلم بعد میں ہوئے، لیکن وہ سارا سامان انہوں نے بیچ دیے، مکان بیچ دیے، کچھ اپنے لیے رکھ لیا۔ ہم نے فرمایا عقیل نے چھوڑا کیا ہے ہمارے لیے، لہذا میں وہاں پر اپنا خیمہ لگاؤں گا جہاں تقاسم الکفر ہے، جہاں پر دار المشرہ کفر پر انہیں قسمیں کھائی تھی کہ ہم پیغمبر سلام کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ خیف کے مقام پر تھے، فرمایا وہاں پر میں اپنا خیمہ لگاؤں گا۔ تو پیغمبر سلام نے وہاں خیمہ لگایا، اور پھر جب اگلے دن واپس آئے تو اونچی طرف سے رسول اللہ داخل ہوئے۔ یہاں یہ جنگی حالت میں حضرت خالد بن ولید آئے قدا سے، اور آپ آئے قدا سے، اور پھر اس وقت آپ پھر قدا سے آئے اگلے دن اور خانہ کعبہ کھولا اور اس کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ وہ سارا قصہ ہے یہاں پر۔ تو یہ حل ترنا عقیل نے، یعنی یہ رہ گئے تھے پیچھے جو حضرت عبد المطلب، ابو طالب، ان کے سب کے یہ وارث رہ گئے تھے، بس انہوں نے سارے لے کر فروخت کر دیے، اور بس فرمایا کہ عقیل نے کون سی مالک کی جگہ چھوڑی۔ چلو ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. عقيل الزهري ومن ورث ابا طالب قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر الزهري ان تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. وقال حدثنا واليمان قال حدثنا شعبه قال حدثنا وزيان عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل ان شاء الله اذا فتح الله الخيف يحيى حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم وسعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمه بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا منزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك بن شهاب بن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوما فخلع على راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق باسناد الكعبه فقال اقتله. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ محرما. یہ ابن خطل جو ہے سلم کا گستاخ تھا، گستاخ، یہ مرتد ہو گیا تھا، اور دو لونڈیاں رکھی تھی جو سلم کی ہجوم میں گانے گایا کرتی تھی، کہ آپ نے اس کو معافی نہیں دی، حالانکہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر تھا، اور آپ کا اعلان تھا جو خانہ کعبے میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے، لیکن ابن خطل کو معافی نہیں دی، اس لیے کہ یہ گستاخ رسول تھا۔ یعنی گستاخ رسول کو خود رسول بھی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گستاخ رسول دراصل اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہے۔ لے فرمایا فقتلوہ، اس وہی قتل کر دو۔ لہٰذا اس کو لا کر حتیم اور حجر اسود کے درمیان لا کر جو ہے حتیم اور جو ہے نا وہ مقام ابراہیم کے درمیان لا کر اس کو قتل کیا گیا، ابن قتل کو۔ یہاں حاشی میں اور بھی چند لوگ ہیں جن کو پیغام معافی نہیں دی، وہ سارے وہ ہیں جو گستاخ تھے، گستاخ کی معافی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، علامہ ابن تیمیہ کی قابل مطالعہ ہے، ہر مولوی کے پاس ہونی چاہیے۔ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، آج کل یہ مسئلہ عام ہے، معمولی سمجھتے ہیں اس کو، گستاخ رسول کے معاملے کو۔ یہ شات میں پڑھو الصارم المسلول، صارم تلوار، مسلول کھینچی سونتی تلوار، علی شاتم الرسول، دیکھو اس پر۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا، کچھ بھی کر لیتا ہے، عند اللہ معافی ہے، لیکن قاضی معاف نہیں کر سکتا، اس کو پھانسی دے گا، اس کی سزائے موت ہے، اس کے لیے سزائے موت، ہاں جی، اس کے نیچے حل نہیں ہے۔ یہ دیکھو آپ کے سامنے دلیل دے دی، یہ بخاری میں دلیل ہے، کل کو تعویلات کرنے شروع کر دو، دلیل بخاری میں، باوجود اس سے اعلان کے کہ جو خانہ من دخلا کعبۃ وهو آمن، لیکن آپ فرمایا ابن خطل مطلب استغفر فقتلوہ، قتل کر دو، کیونکہ گستاخ کا شاتم رسول تھا۔ چلو وقال حدثنا صدقة بن فضل قال اخبرنا ابن عيينة كان من ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوما فكتب حول البيت 600 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعين. وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو صالح قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ابى ان يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فاخرجت سورة ابراهيم واسماعيل في ايديهما من الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه تابعه معمر عن ايوب. وقال وحيد حدثنا ايوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكة. وقال الذي حدثني يونس قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح من اعلى مكة على راحلته مردفا اقبل من یوم الفتح، یعنی یہ اگلے دن مراد ہے، وہ دن نہیں، کیونکہ اس دن تو آپ نیچے سے کہہ پایا، اگلے دن جب واپس تشریف لائے، وہ جو وہاں ٹھہر گئے تھے نا مقام خیف میں، وہاں سے پھر اعلیٰ مکہ سے آئے، اور یہ پھر خانہ کعبہ میں
یوم الفتح میں سارے دینی مراد ہے جن میں وہ چلو مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان وطلحة من الحج حتى ناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة رضي الله عنه فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أول من دخل فوجد بلال رضي الله عنه وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله رضي الله عنه فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة وقال حدثنا هيثم بن خالد قال حدثنا حفص بن إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كدار التي بأعلى مكة تبعه أبو أسامة وخير في كدار وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدار له منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي ليلى ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها ذكر أنه يوم فتح مكة يغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 8 رکعت بعد تو فرمایا کہ یہ نماز فتح ہے، چاشت کے وقت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز کی فضیلت تو آئی ہے، لیکن آپ نے صرف ایک وقت پڑھی ہے، یہ ہے یہاں پر، اس کے علاوہ نہیں پڑھی، لیکن فضیلت ہے کہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھنے سے جو ملتا ہے اور اشراق کی نماز فضیلت بیان کی، لیکن آپ نے یہاں 8 رکعت پڑھی ہیں اور 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ فتح. اور یہ میں نے بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف الدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہاول نگر میں تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ 8 رکعت ایک سلام سے پڑھتے دیکھا تھا. لہذا کسی میں انسان کو فتح ہو جائے یا کبھی اس پر عمل کر لیں، ایک ہی دو لیکن دو پر بیٹھتے جائیں، آخر میں سلام پھیریں، تو بعد میں اس کو صلاۃ الفتح بھی کہا ہے، یہ وہ ہے نماز. لیکن چاشت میں میں نے کبھی نہیں دیکھی صاحب فرمات پڑھتے سوائے اس کے ام ہانی کے گھر میں آپ نے 8 رکعت یوم الفتح، اس لیے اس کو صلاۃ الفتح بھی کہتے ہیں. ایک نماز کے ساتھ 8 رکعتیں، کسی مقدمے میں جیت جاؤ، کسی کھانے پینے کے معاملے میں تم جیت جاؤ 8 رکعت پڑھ لیا کرو. تو حضرت 8 رکعت ہی پڑھنی ہے تو روٹی نہ کھائے. چلو پڑھو. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور بن بكر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. یہ بھی فتح مکہ کا اصل میں واقعہ نفلی نماز میں پڑھ رہے تھے اس لیے یہاں لائے. چلو. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخل الماء اشياء بدن فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله فقال انه ممن قد علمتم فقال فدعاه ذات يوم ودعاني معهم قال وما رويته دعاني يومئذ الا يريهم مني فقال ما تقولون اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا حتى ختم السوره فقال بعضنا ومما نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن عباس اكذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل له اذا جاء رسول الله والفتح فتح مكه فذاك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال عمر رضي الله عنه ما علم منها الا ما تعلم. یعنی یہ جو سورت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے، کہا کہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی، تو آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ کو واپس آنا ہے. جب آدمی کام پورا ہو جاتا ہے پھر اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے. اب آپ نے واپس آئے. اجل وسلم کے اجل کا بیان ہے اس صورت میں، یا فتح کی بشارت ہے، آپ کی موت کی بھی خبر دی گئی اس کے اندر. حضرت عمر نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اس لیے میں عبداللہ بن عباس کو پاس بٹھاتا ہوں، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کہا ہمارے پوتے اتنے بڑے، آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن فہمی میں تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو دعا دی ہے، دعا دیا تھا عبداللہ بن عباس کو، اللہ فقہ فی الدین وعلم التاویل، اللہ فقیہ بنا دے اور تفسیر کا علم دے دے. چلو. وقال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن المقبول عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعث الى مكه اذا لي ايها الامير وحدثك قولا. یہ عمرو بن سعید یہ تو وہ تھا گورنر تھا نالائق، یا رضی اللہ کو پڑھ رہا ہے. ابھی شرح العدوی یا عمرو سعید تھا جو فوجیں بھیج رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف، اس کو کہا تھا صحابی نے. چلو.
أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله عز وجل فلم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بنفسه وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا خاربا بدم ولا خاربا بخربة. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. مقام یا مقام سے مراد قیام، کتنے دن قیام کی، یا مقام سے مراد جگہ نہیں ہے، مقام النبی قیام النبی، تو اس میں مختلف روایات، اصل میں یہاں خلط ہو گیا ہے، کچھ حج کی روایات ہیں اور اس کو اثر کر دیا. ویسے آپ 20 دن رہے ہیں، 20 دن وہاں رہے، آپ 10 کو تشریف لائے تھے، 20 دن رہے اور پھر شوال شروع ہوتے ہی حنین چلے گئے تھے پیغمبر سلام، پھر حنین سے جیرانہ آئے اور جیرانہ سے آپ مدینہ شریف چلے گئے، تو لہٰذا 20 دن جو ہے وہاں رہے تھے. لیکن یہاں 10 کا ذکر آ رہا ہے، یہ 10 اصل میں حج کا موقع پر آئے، کیونکہ پیغمبر سلام حج کے لیے آئے اور 4-5 ذی الحجہ کو آئے اور 10 دن رہ کر پھر آپ واپس تشریف لے گئے، تو اس لیے اس 10 کا بیان ہے. تو مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 من نقصر الصلاه. وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن كلمه عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم مكه 19 يوما يصلي ركعتين. یہ 19 آ گیا، 19 دن یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور پہلے انس نے کہا کہ 10 دن، تو 10 دن حج کیا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے. چلو. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عاصم بن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فاذا زدنا اتممنا. یعنی وہ 19 دن کا اگر نیت ہو 19 دن تک جو ہے نا وہ قصر کر سکتا ہے. حضرات کے ہاں، امام شافعی وغیرہ کے ہاں، ہمارے ہاں 15 دن کا ہے، یہ وہاں پر ترمذی شریف میں پڑھا ہوگا. چلو. باب وقال ليث حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وقال حدثني ابراهيم موسى قال حدثني هشام عن معمر عن الزهري عن سنين ابي جميلة قال اخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم ابو جميلة انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. وقال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن عامر بن سلمة رضي الله عنهما قال لي ابو قلابة الا تلقاه فتساله قال فلقيته فسالته فقال یہ عمرو بن سلمہ کا مشہور قصہ ہے. یہ چھوٹے سے تھے تو صحابہ گزرتے تھے، ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، تو کہتے فوراً قرآن مجھے یاد ہو جاتا تھا. ویسے ہی پوچھ لیتے تھے کہ کون سی کتاب پڑھتے ہو، نماز کیسے پڑھتے ہو، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیا ان سے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا اور ان کے والد گئے اور مسلمان ہو گئے تو واپس آ کر اعلان کیا کہ بھائی امام بنانا ہے، قرآن سناؤ. تو ان کو قرآن اچھا خاصا یاد تھا، ان کا آج سے تم امام ہو. اب یہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو رواج نہیں، پہلے زمانے میں اوپر قمیض ہوتی تھی، نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا، نیچے بالکل فاروق تحصیل فاروق ضلع، اور اوپر قمیض ہو جاتی تھی. اب ان کی قمیض بھی چھوٹی تھی، ان کے امام بنا دیا. بچے تھے اسی کو امام شافعی دلیل بناتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ امامت کرا سکتا ہے. لیکن آگے دیکھو تو صرف پوری حدیث دیکھو. اب جب وہ سجدے میں گیا تو تھوڑی سی ہوا چلی تو چوتڑوں سے قمیض اٹھ گئی. جب چوتڑ قمیض اٹھی تو اب عورتیں جو ہیں ان کو حکم تھا سجدہ بعد میں کریں، پہلے مرد سجدے میں چلے جائیں تو عورتیں سجدے میں جائیں، یہ حکم تھا. جب مرد چلے گئے تو وہ عورتیں تو دیکھا کہ امام صاحب جو پیچھے سے رنگے ہیں. تو ایک عورت جو ہے موٹی تازی عورت قبیلے کی جہیر الصوت تھی، انہیں کہا استرو انا استقاریکم، اپنے قاری کے چوتر تو چھپاؤ. تو امام شافعی اس کو کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ بھئی اس کے اندر تو یہ بھی ہو گیا. تو فرماتے پھر سب نے چندہ کیا
چندہ ہوا، قوم نے چندہ کر کے میرے لیے لمبا جبہ لمبی قمیض بنائی. کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی جبے پر ہوئی، کیونکہ اعزاز تھا کہ پوری قوم جمع ہوئی، نے فکر کی بھائی ہمارے امام صاحب ہیں، امام صاحب کے لیے. یہ وہ قصہ ہے اس کے اندر. چلو بھائی چلو. فقال كنا بماء مر بالناس وكان يمر بنا ركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه وأوحى الله كذا فكنت أحفظ ذلك الكلام. میں قرآن یاد کر لیتا تھا. کنما یقرأ یقر فی صدری، وہ میرے سینے میں بیٹھ جاتا تھا آ کر ایسے. قرآن ایسے اللہ نے پہلے سینے ایسے فوراً یاد ہو جاتا تھا. چلو. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه من ظهر عليه فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامه وبدر أبي قوم بإسلامه. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني بما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين ولا ابن 6 و7 سنين وكانت علي بردة. كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاليكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ولقد حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شعب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك حدثني مسلم بن شعب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة سمعتها. وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليد بن سمعتها فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن سمعتها. قال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشرف الناس بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك وأخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سوداء بما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر بالحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسير. یہ اصل میں واقعہ مکہ شریف کا یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں، تو ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص. تو وہ زما جو تھا نا، زما جو حضرت سودا بنت زما کے والد ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو بچہ پیدا ہو گیا، ناجائز تعلقات تھے تو بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے سعد بن ابی وقاص سے کہا مرنے سے پہلے کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اس کے پاس ہے، دادا جب تو کبھی وہ ہو جائے تو اس کو تو لے لینا، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے. وہ جب مکہ فتح ہوا، عتبہ تو مر گیا تھا جاہلیت میں، تو وہ بچہ بڑا تھا، 10-12 سال کا ہو گیا، 5 سال کا، 10 سال کا، جو بھی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. تو حضرت زما کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا عبد. انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میں ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ لونڈیز بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ ام الولد بن جاتی، وہ بھی اسی آدمی کی اولاد ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ آیا تو آپ نے پھر مشہور قانون بیان کیا کہ الولد للفراش، کہ بچہ جس کے بستر پر ہوگا اسی کا ہے. وللعائر الحجر، اور زانی کو پتھر لگیں گے. لہذا آپ نے فرمایا عبد الزما سے کہ تیرا بھائی ہے، لیکن آپ نے اس کا جو چہرہ مورا دیکھا تو وہ عتبہ سے ملتا تھا، زانی سے ملتا تھا. تو آپ نے حضرت سودا سے فرمایا احتجبی منہ، تو پردہ کیا کر اس سے. یاد رکھو یہ حکم ان کے لیے خاص ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کو مزیت حاصل ہے اور عورتوں سے. ایسا عام حکم نہیں ہے بھی آج اگر خدا نخواستہ ایسا ہے اور کوئی شک شبے کی بات ہے تو اس سے پردہ کرے، ایسا نہیں ہے. وہ بھائی لگتا حضرت سودا کے بھائی تھے وہ. لیکن آپ نے چونکہ ازواج مطہرات کا معاملہ لستم کاحد من نساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اسے فرمایا احتجمنو. تو احتجیبے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا کہ آپ نے کہا کہ چہرے مورے سے یہ زانی سے اس کی شکل ملتی ہے، اس وجہ سے تم اس سے احتیاطاً پردہ کرو. لیکن فیصلے میں عبد ابن زما کا وہ بھائی ہوا، وراثت اور دوسرے معاملات میں وہ بھائی کی طرح ہے. چلو.
قال حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح ففزع قومها الى اسامه بن زيد يستشفعونه. قال عروه فلما كلمه اسامه رضي الله عنه فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتكلمني في حد من حدود الله؟ قال اسامه رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان معشر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانما اهلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعف فقاموا عليه حتى والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اعاذہ اللہ، سب کہیں اعاذہ اللہ. کہتے جب یہاں کہا جاتے جب یہ حدیث ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. حضرت فاطمہ زہرا فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی. اعاذہ اللہ. چلو. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراه فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشه رضي الله عنها فكانت تاتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حدثني مجاشع رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره. قال ذهب اهل الهجره بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه؟ قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد. فلقيت ابا معبد بعده وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع. وقال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم بن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره. قال مضت الهجره لاهلها وبايعه على الاسلام والجهاد. فلقيت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاشع. وقال خالد بن ابي عثمان عن مجاشع انه جاء باخيه مجاهد. وقال حدثنا محمد بن قال حدثنا قدر قال حدثنا شعبة بن ابي بشر عن مجاهد. قلت لابن عمر رضي الله عنهما اني اريد ان اهاجر الى الشام. قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فآمن نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت. امام مجاہد بہت بڑے آدمی امام مجاہد. اور ایک عجیب بات ہے کہ امام مجاہد وہ شخص ہے آپ کی معلومات کے لیے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار کے پاس پہنچے. عجیب بات ہے. انہوں نے یاجوج ماجوج کی دیوار کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی اور اس طرف یاجوج ماجوج کی میں نے آواز بھی سنی. علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں اس کو حیات الحیوان میں نقل کیا ہے. حیات الحیوان کتاب ہے علامہ دمیری کی جو درجہ ثانیہ میں حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب نے ہمیں کہا حیات الحیوان دیکھا کرو اور اس میں ہمیں قصے بھی حضرت سناتے تھے. پھر جب اللہ نے وسائل دیے تو میں نے پھر مکہ شریف سے منگائی تھی. جب بخار ہوتا تھا تو اس کا مطالعہ کرتا تھا بیماری میں. حیات الحیوان بڑی عجیب غریب کتاب ہے پڑھنے کے لائق. اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے تاکہ تم لوگ آسانی، پہلے سے عربی میں تھے. تو اس میں لکھا ہے کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے یاجوج ماجوج کی. تو امام مجاہد بہت بڑا آدمی، عبداللہ بن عباس کا شاگرد بھی، عبداللہ عمر کے شاگرد بھی ہیں. انہوں نے مشورہ طلب کیا عبداللہ بن عمر سے، اريد ان اهاجر الشام، میں شام ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں. قال لا ہجرہ، کا ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد، لیکن اب جہاد ہے. فانطلق، جا جہاد کے لیے. فعارض نفسک، اپنے آپ کو پیش کر جہاد میں. ان وجدت شیئا، اگر تجھ میں جان ہے تو جہاد کر. والا رجعتا، نہیں تو چپکے سے واپس آ جا. یہ مولوی آدمی تھے پڑھنے پڑھانے والے، ان کا واپس آ جا. جوش آیا تھا نا، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے بھائی. انہوں نے کہا الا رجعتا، اگر تو دیکھے بھی جہاد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. شام میں چونکہ جہاد ہو رہا تھا نا عیسائیوں کے خلاف، اگر نہ ہو تو واپس آ جا. مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں اللہ والے، شاید پہلے قصہ سنایا کہ نہیں ان کا. ان کو جہاد کا جوش اٹھا کہ میں جہاد کروں گا. تو اپنے 9 مرید لیے اور 10ویں یہ وہاں جہاں جہاد ہوتا رہتا تو وہاں چلے گئے اور سب میں کھڑے ہو گئے. اب ایک مرید آگے بڑھا اور اس کے بعد وہ شہید ہوا. تو حضرت نے دیکھا، اوپر دیکھا 10 حوریں آئی ہوئی ہیں. تو ایک بس وہ لیا حور نے اور چلے گئے. اب چلتے چلتے 9 شہید ہو گئے کہ اب 10 یہ رہ گئے. ان کا بھی اب یہ جو 10ویں حور ہے تو میری ہے. اب حضرت آگے بڑھے تو وہ جو آدمی لڑنے والا عیسائی تھا اس نے کہا تم جنید بغدادی تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا کہ تم کیسے لڑنے آئے؟
مجاہدوں کا تو کام ہے، تمہاری تو سنا ہے شہرت ہے، تم اللہ اللہ کرتے ہو، سبھی بندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں لڑوں گا، ابھی دیکھو 10 حوریں مجھے نظر آئی تھی اور 9 حوریں جو ہیں وہ اپنے ہمارے ساتھ میں لے گئی، اب 10ویں حور باقی ہے، میں شہید اگر ہو جاؤں گا تو مجھے وہ لے جائے گی، مجھے لگتا ہے میری شہادت ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا جی جانے دو، آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ اگر حور دیکھ لی ہے تو۔ وہ مسلمان ہوا اور وہ آگے جا کر شہید ہوا، 10ویں حور اس کو لے گئی۔ آواز آئی جنید بغدادی چل خان کام بیٹھ تسبیح پھیر۔ لکل فن رجال، ہر فن کے رجال ہو۔ امام مجاہد سے کہا پڑھنے والا بندہ ہے، پڑھنے پڑھانے والا۔ جہاد میں تو بہت مجاہدین تھے بھائی، پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہے، انہیں پڑھا اللہ رجاتا، اگر نہ وہاں کر سکے تو واپس آ جانا۔ تو واپس آ گئے، پھر مدینہ شریف واپس آ گئے، اور مدینہ شریف میں تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے بہت نام ان کا سنا ہے۔ چلو بھائی چلو۔ وقال النضر اخبرنا شعبة قال اخبرنا بشر قال سمعت مجاهد رحمه الله قلت لابن عمر رضي الله عنه فقال لا حدثني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثني اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابو عمرو بن الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم لكان المؤمن يفر احدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا وعاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفتح فقال إن الله حرم كذا يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يقتل خلاها ولا تحل لقطتها إلا المشرك. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد من أولي القيم والبيوت، فسكت ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال. ولابن جريج أخبرني عبد الكريم بن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه بمثل هذا ونحو هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. پیغمبر سلام جب یہاں سے فارغ ہوئے، ابھی فتح مکہ ہوا تو یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا مکہ والے نہیں لڑ سکے ہم لڑیں گے۔ تو یہ عامر ابن مالک زمری یہ حوازن قبیلہ اور ثقیف کو لے کر 4000 آدمیوں کو لے کر حنین کے مقام پر آیا۔ حنین طائف سے اور عرفات کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس طرح آیا کہ اپنے پورے بھیڑ بکریاں بچے عورتیں سامان سب لے کر آئے تاکہ میدان سے کوئی دوڑے نہیں، اور وہاں انہوں نے میدان لگا دیا۔ پیغمبر سلام کو علم ہوا تو پیغمبر سلام شوال کے مہینے میں، شوال میں پیغمبر سلام ادھر گئے ہیں، بعض نے جو ہے 6 شوال کہا ہے، بعض نے کہا رمضان سے 2 دن پہلے گئے، بلکہ 2 دن پہلے تیاری ہو گئی تھی، پھر شوال شروع ہوتی پیغمبر سلام حنین میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر یہ مارکہ ہوا۔ ابتدا میں صحابہ کرام بکھر گئے کیونکہ وہ لوگ تیر انداز تھے تو تیر چلائے، 700 صحابہ کرام کی آنکھیں زخمی ہوئی، جن میں حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کی آنکھ بھی اس میں ضائع ہوئی اس جہاد میں، کیونکہ مسلمان ہوئی جہاد میں ان کی آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی۔ اور پھر لیکن بعد میں پیغمبر سلام آگے چلتے ہیں، نبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب، آپ چند صحابہ، بعض کہتے 12 صحابہ کرام ساتھ تھے، اور آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ آواز لگاؤ انصار اور صحابہ شجرہ کو۔ اب یہ 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جایا کرتی تھی، 12 میل، اگر وہ زور سے بول لیتے تھے نا بکریاں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ یہ اس لیے ہمیں اساتذہ فرماتے تھے اگر کسی کو کسی اور کی بات سمجھ میں نہ آئے نا، بس ایک ہی سمجھ میں آئے اسی کی، اور کسی کی نہ آئے تو کہتے یہ حضرت عباس کی بکری بن گیا، کیونکہ وہ اور کسی کے قابو نہیں آتی تھی کہ ان کو اتنی بڑی آواز چاہیے قابو ہونے کے لیے، تو ان کی عادت ہو گئی تھی۔ تو انہیں آواز لگائی تو وہ آواز مکہ کی وادیوں میں گونجی، یا اصحاب الشجرہ یا انصار، تو کہتے صحابہ ایسے واپس لوٹے جس طرح کے فرمایا اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، بلکہ ایک صحابی کی اونٹنی جا رہی تھی تو وہ چھلانگ مار کر پیدل دوڑ پڑا،
اور پھر یہ صحابہ اکٹھے ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی اور یہ سارے قیدی ہوئے، جس میں 6,000 انسان قید ہوئے، 24,000 اونٹ قید ہوئے، 40,000 بکریاں قید میں آئیں، اور گھر کا ساز و سامان قید میں آیا، اور آپ نے تمام کو جیرانہ کے مقام پر بھیج دیا کہ وہاں جاؤ۔ اور پھر یہ 3 پارٹیاں بھاگنے والوں کی بن گئی۔ ایک پارٹی خود مالک بن عوف زمری جو ہے وہ طائف میں جا کر قلعہ میں بیٹھ گیا، اور دوسرے اوتاس کے مقام پر چلے گئے، تیسرے بجیلہ کے مقام پر چلے گئے۔ لہذا اسی کے ساتھ غزوہ اوتاس آ رہا ہے، تو پیغمبر سلام نے تب مسافر رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشری کو فوج دے کر بھیجا کہ تم جاؤ ان کے پیچھے جو اوتاس میں گئے ہیں۔ تو غزوہ اوتاس ہوا اور پیغمبر سلام طائف میں گئے، 20 دن محاصرہ وہاں پر کیا ہے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ بد دعا دے دیں، آن فرما اللہ مہد ثقیفاً، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے۔ ابھی آپ واپس جیرانہ پر پہنچے ہیں تو پیغمبر سلام کی بہن شیما کو لے کر یہ پہنچ گئے اور کہا کہ ہمیں معافی دے دو، ہمیں مسلمان بھی کر لو۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ معافی ضرور ہے، میں آدمی تو آزاد کر سکتا ہوں لیکن مال واپس نہیں کروں گا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ چلو آپ آدمی واپس کر دو۔ پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، سبھی مسلمان ہو گئے، بلکہ آپ زمری وغیرہ سارے آ کر پورے قبیلہ حوازن بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حنین کا واقعہ ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات پڑھنے کے لائق ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد اتری، اوپر سے ایسے چونٹیوں کی طرح کوئی چیز آئی کالے رنگ کی، اور پیغمبر سلام نے اس طریقے پر مٹھی سے جو نا وہ ریت پھینکی تو سب کی آنکھوں کے اندر وہ ریت چلی گئی، اور وہ فرشتے تھے جو چونٹیوں کی شکل میں اترے تھے اور وہ میدان میں پھیل گئے۔ اور اس شکست کا سبب بھی یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا، صحابہ نے نہیں کہا، ان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے طلقاء انہیں کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی غالب مغلوب نہیں کر سکتا، ہماری تعداد 12,000 ہے اور ان کی تعداد 4,000 ہے۔ اور اسی وقت پیغمبر اسلام کو دل پر خوف طاری ہو گیا کہ بھائی نظر اللہ کی مدد پر رکھنی چاہیے نہ کہ تعداد پر رکھی۔ تو اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہ غزوہ حنین ہے۔ اب یہ پہلی روایت کو ذرا دیکھیں، حضرت محمد عبداللہ بن نمیر حدثنا ہارون اخبرنا اسماعیل قال رأیت بید عبداللہ بن ابی اوفا، کہتے میں نے عبداللہ بن ابی اوفا کے ہاتھ میں دیکھا ضربتاً، ایک چوٹ کا نشان تھا۔ قال کا ضربتها مع وسلم یوم حنین، کہ حنین والے دن یہ چوٹ لگی تھی تلوار وغیرہ کی۔ قلت شہیدت حنین، میں کہ تم حنین میں تھے؟ قال قبل ذلك، میں حنین سے پہلی بھی جنگوں میں تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی اوفا اور ابو اوفا ان کے والد ہیں، اور عبداللہ یہ دونوں صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اوفا جو ہے یہ سن 86 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں، اور دوسری روایت پہ سن 70 ہجری میں۔ یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں، وہیں اب امام صاحب پیدا ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کیونکہ 6 سال کے اگرچہ ہوں گے، اور وہاں یہ تھا کہ جو بزرگ ہوتے تھے تو جو صحابہ اکرام کے پاس لوگ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے، خود فرماتے میرے والد مجھے لے گئے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 صحابہ کی زیارت کی ہے، ایک یہ ہے اور ایک ہی وہاں پر کی حرم میں، اور ایک یہ، اور ایک انس مالک کی، فرمایا رأیت یصلی، میں نے کوفہ کی، میں وہ رہتے تو بصرہ میں تھے، میں نے ایک بار کوفہ کی مسجد میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اگر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 70 میں پیدائش ہے تو پھر ان کی عمر 16 سال تھی۔ تو لہذا یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا جن کی زیارت اور ملاقات کی وجہ سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں تابعین میں ہے، باقی کوئی تابعی نہیں ہے، یہ وہ امام ہیں جو تابعی ہیں۔ چلو بس کرو، شک بات تو نہیں ہے، نظر سے پڑھو ادھر ہی ہے نظر، ٹھیک ہے۔ ہاں